دیا کہ 20 سال کے اندر تقریباً 15-20 سال کے اندر آپ نے $300 ملین سے اپنی ایکسپورٹ کو $3 بلین تک پہنچایا. بہت مبارک ہو. اور میں پوری تفصیلات میں نے بیٹھ کر اپنے دوست چیلا رام سے پوچھتا رہا کہ یہ آپ کی ییلڈ انکریز ہوئی ہے، تو انہوں نے بتایا جی ییلڈ بھی انکریز ہوئی ہے. پھر انٹرنیشنل پرائسز کا فرق پڑا تو یہ بھی پڑا. تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ جہاں بھی جاتا ہوں تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ ویلیو ایڈیشن بھی ہو. بعض چیزوں کے اندر تو ویلیو ایڈیشن بہت آسان سا نظر آتا ہے، مثال کے طور پر کپاس کے اندر، کاٹن کے اندر، کہ کاٹن بھی آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، دھاگا بھی آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، کپڑا بھی آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، گارمنٹ بھی آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اور پھر گارمنٹ کے اندر ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں کہ دنیا کی مشہور برانڈز کے گارمنٹس آپ بنا کر بیچیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا بہت بڑا چھٹا لیول آف ویلیو ایڈیشن آتا ہے کہ جب فیشن برانڈنگ کے ساتھ آپ ایکسپورٹ کریں، اس کے اندر کوئی لمٹ نہیں ہے ویلیو ایڈیشن کی. یعنی وہی بیگ یا وہی چیز جو جس کی اصل لاگت 2,000 روپے ہو یا 10,000 روپے ہو، وہ فیشن برانڈنگ کے ساتھ 10-10 لاکھ روپے کے اندر بکتی ہے. اور آپ نے یہ تماشا دنیا کے اندر دیکھا ہے. تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مقام بھی اس طرح سے ویلیو ایڈیشن ہو سکتا ہے. ٹریمینڈس پوٹینشل. اب جب رائس پر آتے ہیں تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ نے بار بار اپنا کمپیریزن کیا کہ $300 بلین، دیٹ نمبر رینگ اے بیل. کیونکہ جب میں نیشنل اسمبلی میں موجود تھا تو وہاں پر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے ایک میرے نیچے ایک کمیٹی بنائی جس کا چیئرمین میں تھا، فشریز کے حوالے سے، اور کہ فشریز میں پاکستان کا کیا حال ہوا. یہ سب کراچی والے بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، کچھ کو پتہ ہے. کب یہ فیصلہ ہوا کہ اپنی غلاظت اور سیویج جو ہے اس سمندر میں ہم پھینکیں؟ کبھی ہوا نا؟ آپ کو ابھی بھی اس کا اندازہ نہیں. پانی کی قلت کا تو بہت اندازہ ہے. کبھی یہ فیصلہ ہوا کہ کراچی کو پانی کی اتنی ضرورت ہے، یہ پروگرام آگے ٹال دو. ٹلتے ٹلتے 15-20 سال جتنی آپ کو ضرورت ہے اس کا 1/3 پانی بھی نہیں ہے. اور جتنا پانی ہو، ظاہر ہے جب شارٹیج ہوتی ہے تو ایک مافیا بن جاتا ہے، وہ بھی بنا ہوا ہے. تو کراچی کے معاملات تو میرے لیے، کیونکہ میں کراچی کا شہری ہوں، آپ سب میرے دوست جانی پہچانی شکلیں، تو میرے لیے بھی بڑی تکلیف دیں اور آپ کے لیے بھی بڑی تکلیف دیں کہ وہ شہر جو ترقی کر رہا تھا اتنی تیزی سے، اس کے ساتھ جو پچھلے 15, 40, 50 سال کے اندر حال ہوا ہے، اس سے آپ بھی واقف ہیں اور میں بھی واقف ہوں. تو کل تو میں نے کاٹی میں یہ بات رکھی تھی، اس کو 2 سینٹنسز میں ختم کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ خود سیاست کی مالکی نہیں کریں گے تو یہی ہوگا. آپ نے دیکھا کہ کراچی شہر میں ڈاکے پڑتے تھے، کتنے پریشان آپ تھے. ساری چیزیں اپنے گارڈز لگانا اور جناب بارڈ وائر لگانا، کیمرہ لگانا، اور یہ آپ کی میری جیبوں پر ویسے بھی ڈاکہ پڑتا رہا ہے جو معیشت کا پڑا ہے. تو لہذا unless you take ownership، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ بازار میں کام کرتے رہیں اور کہیں کہ جی میرا کوئی تعلق نہیں، اور طوفان جب آئے تو طوفان میں آپ بہے نہیں. ہو نہیں سکتا نا. پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جی کسی کو آپ ذمہ دار کر دیں کہ تم یہ کام کر لو، مجھے مت چھوؤ، مجھے پیسہ بنانے دو. یہ بھی نہیں ہو سکتا. چڑھ جا سولی پر رام بھلی کرے گا، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ دوسرے کے کھاتے میں گورنر صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں، ساری ذمہ داری ان پر لگا دیں. تو I want to point out something which I spoke about in Kati. You have to take responsibility. You have to take political responsibility. یہ نیوٹرل کیفیت سے جب بارش ہوگی، طوفان آپ کے گھر کو کھائے گا، جب ڈاکے پڑیں گے آپ کے گھر پہ پڑیں گے، جب پاکستان کے اندر چوری ہوگی آپ کے گھر پر ہوگی، جب بیڈ پالیسیز پاکستان کو یہاں تک پہنچائیں گی جس کا زیادہ امکان ہے جو ہوا ہے، تو آپ کے گھر کے اندر وہی کیفیت پیدا ہوگی. اب کمنگ بیک ٹو رائس، میں آپ سے کہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ تقریباً 80-90 من پر ایکڑ یہاں کی ییلڈ ہے which is reasonably good، کیونکہ میکسیمم ییلڈ انہوں نے بتایا تقریباً 110 من فلپائن میں، پلس دی ایڈڈ بینیفٹ فلپائن کا انہوں نے ذکر کیا کہ ڈبل کراپنگ ہے، اور شاید فلپائن واحد ملک ہے جہاں پہ ڈبل کراپنگ ہے. اچھا، مگر $300 ملین نے جو میرے بیل رنگ کی وہ یہ کہ فشریز کے اندر ویتنام اینڈ پاکستان ان 1998 دونوں کی ایکسپورٹ $300 ملین تھی فشری میں.
$300 ملین. آج پاکستان کی فشریز کی ایکسپورٹ 500 یا 550 کے قریب ہے. آپ کے شہر میں سب آپ کے دوست ہوں گے جو فشریز میں تھے. ویتنام کی ایکسپورٹ $10 بلین سے زیادہ ہے. سمندر وہی ہے, ہمارا کوسٹ لائن شاید ویتنام سے بڑی ہو, مگر ہماری فشریز کا یہ حال ہے. اس وجہ سے نہیں کہ مچھلی کم ہو گئی سمندر میں, غلاظت آپ نے ڈالی سمندر میں, یعنی وہاں سے پانی آپ پیئیں گے کیا حشر ہوگا, مچھلیوں کا کیا حشر ہوگا. اوور فشنگ کی وجہ سے مچھلی کی ذات ختم ہو گئی. بعض مچھلی 80% 90% اس کی ذات مر گئی. بچہ مچھلی پکڑ کر نیٹس کے اندر آپ نے چکن فیڈ بنا دیا تو نسلیں ہی ختم ہو گئی. اللیگل فشنگ ہوتی ہے, پتہ نہیں ایکسپورٹ کرنے جاتے ہیں تو یورپ کہتا ہے کہ یار لینڈنگ سائٹس کو آئیڈینٹیفائی کرو تاکہ ہم آپ کی ہائیجین دیکھیں تو ہم تم سے لے لیں گے. یورپ نے کہا کہ ٹرٹل ٹریپ ایک معمولی سی چیز ہے جو لگا لو اپنے نیٹس پر تو ہمیں یقین ہو جائے کہ ٹرٹل ٹریپ کر کے تم تباہ نہیں کر رہے ہو ٹرٹل کو, تو ہم تم سے ایکسپورٹ لے لیں گے. اس کا ابھی ڈیلیگیشن آیا, پتہ چلا وہ بھی آپ, یہ میں 5 سال پرانی بات کر رہا ہوں, 10 سال پرانی بات کر رہا ہوں, پتہ چلا وہ بھی ابھی امپلیمنٹ اچھی طرح سے نہیں ہوا, تو یورپ اسٹل ناٹ ٹیکنگ مچھلی فرام یو. آپ نے فرمایا کہ یہاں پر بھی ایری رائس وہ ہے جو میں 70 کی دہائی کے اندر اپنے والد صاحب کے لیے یہاں اس کے گھاروں کے قریب جب میں تھوڑا بہت کھیتی باڑی کرتا تھا تو ایری ہم بوتے تھے, فلپائن سے جو آیا ایری 6, پتہ چلا وہی چل رہا ہے, اور آپ جب ابھی گئے تو پتہ چلا کہ جناب وہ تو اس سے آگے نکل گئے. اور ریسرچ کے اعتبار سے دیکھو یہ بڑا آسان ہے, بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ ہمیں 12-13 ارب روپے جو ہمارے ہی ایکسپورٹ فنڈز میں سے ٹیکس ہو کر لگے ہوئے ہیں اس میں سے 2 ارب دے دو تو ہم خود بنا لیں ریسرچ ایسوسی ایشن. مگر ساتھ ساتھ پھر یہ آپ کہتے ہیں آپ نے ہاتھ دھو لیے کہ بھئی جو ڈوکری میں ہو رہا ہے اور جو کالا شاہ کاکو میں جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کا اللہ حافظ, اس کو چھوڑ دو کیونکہ وہاں چینج نہیں آ سکتی. اچھا کیوں نہیں آ سکتی؟ کیونکہ آپ کا سیاست میں کوئی اثر ہی نہیں ہے. کیوں نہیں آ سکتی؟ کہ جو فیصلہ کرنے والے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں. کیوں نہیں آ سکتی؟ کیونکہ جو مارکیٹ سے ان پٹ لینا ہے تو بیوروکریسی کے اندر اہمیت ہی نہیں ہے آپ کی, آپ کے ان پٹ کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. دے نو اٹ آل, when they know it all تو پھر لہٰذا یہی ہوگا جو ہو رہا ہے نا. تو میں تو اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ جناب ان انسٹیٹیوٹس کو ریوائیو کیا جائے. تو دوسری میں نے پاکستان کی آپ کو خامی بتائی تو سیاست میں نہیں حصہ لینا, ڈرنا ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بیوروکریٹک سسٹمز کے اندر جو اتنے بریک لگے ہوئے ہیں ان بریکس کو اوور کم نہیں کرنا. پاکستان کی بد نصیبی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آئی ٹی کے اندر انڈیا اور پاکستان کے اندر فرق تو شاید 150 یا 200 بلین ڈالر کی ان کی ایکسپورٹ ہے. آئی ٹی کی ہم 2-3 پر پھنسے ہوئے ہیں. آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی پالیسی بنائی ڈیٹا کی اور آئی ٹی کی, سائبر سیکیورٹی کی پالیسی. یعنی پالیسی میں اگر آپ سے کہوں نا کہ آپ رائس ایکسپورٹ کے اوپر کوئی پالیسی ڈاکومنٹ بنا دیے جو حکومت اڈاپٹ کرے, 2-3 مہینے سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگے گا اور آپ بنا کر دے دیں گے. اب یہ دوسری بات ہے کہ عمل اس پر کتنا ہوتا ہے. انڈیا نے 2012 میں پالیسی بنا لی, 5 سال 3-4 سال میں محنت کرتا رہا. آپ کی پالیسی 10 سال بعد بنی ہے, 2022 میں آپ نے اپروو کی. کین یو امیجن 10 سال دنیا انتظار کرے گی آپ کا. نتیجہ کیا ہوا کہ جنہوں نے پالیسی بنائی تھی وہ 150 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ پر ہیں اور ہم 2-3 بلین ڈالر کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں. سو یہ جو ڈیسیشن میکنگ ہے جو ریفلیکٹ کرتی ہے ہر آرگنائزیشن میں, اور آپ نے رائس ریسرچ کے اندر ایک وہی ڈیفیشنسی آپ نے اجاگر کی کہ پیپل ڈونٹ کیئر. مگر دیکھو کاٹن والوں نے کیا کام کیا, تو میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ کاٹن, اب مجھے نام نہیں یاد, انہوں نے ادارہ بنایا, یہ جو سارے کاٹن گروز بھی تھے اور کاٹن ایکسپورٹرز بھی تھے, انہوں نے ادارہ بنایا کہ لاز بدلیں. سیڈز کے اعتبار سے بات کی کہ جی ایم سیڈز کے حوالے سے میز کے اندر جی ایم سیڈ آیا, کاٹن کے اندر نہیں آیا.
سیڈ کے اندر ہوتا یہ تھا کہ جو ادارے ہیں پاکستان کے، وہ جس سیڈ کو میچورٹی کے اندر 7-8 سال لگتے ہیں، یعنی ایک جنریشن، دوسری جنریشن، تیسری جنریشن، وہ میچورٹی سے پہلے 2 سال میں مارکیٹ میں ڈال دیتے تھے انڈر دا ٹیبل. نتیجہ یہ ہوتا کہ مارکیٹ میں مکس آ جاتا تھا، سیڈ ریلائبلٹی کوئی نہیں تھی. تو انہوں نے ادارہ بنایا، گورنمنٹ کے ساتھ بات کی، لیجسلیشن ہوا سیڈ ریکگنیشن پر اور سیڈ کی کوالٹی پر اور سیڈ جرمینیشن پراسپیکٹس پر ریسرچ کر کے کاٹن کے اندر بے انتہا کام ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں حکومت کو، اور میں سمجھتا ہوں اچھا مشورہ ہے کہ آپ ہی کو مارکیٹ اورینٹڈ بیسڈ $2 بلین روپیز آپ کو دیے جائیں کہ آپ ادارہ بنائیے، گورنمنٹ کے ساتھ مل کر بنائیے، مگر اس کے اندر آپ کا پورا سے ہو. یہی ہم نے دیکھا کہ پور پالیسیز ان فشنگ، فشریز کو تباہ کر دیا. ابھی بھی ہمارا کورس ہے ییلڈ، مطلب وہ چینج آ سکتی ہے. پھر آپ نے یہ فرمایا کہ رائس کے اندر ویلیو ایڈیشن ملنگ سے ہوگا، آئی ایگری. دوسرا آپ نے یہ فرمایا جو بڑی اہمیت تھی، میں پوچھ رہا تھا کہ ویلیو ایڈیشن کہاں پر ہوگا، کیونکہ صرف ایک را پروڈکٹ بنا کر ایکسپورٹ کرنا از اے ویلیو فار دا کنٹری. لیٹ می ناٹ بی لٹل دیٹ کہ آپ 3 بلین پر انشاءاللہ 5 بلین تک آئیں گے، مگر میں آپ کو پوچھا تھا میں نے کہ ویلیو ایڈیشن رائس میں کہاں کہاں ہوگی. تو میرے بھائی نے بتایا کہ نوڈلز بنائے جا سکتے ہیں، رائس بسکٹس بنائے جا سکتے ہیں. ایک آدمی ہی ڈائڈ ریسنٹلی، جاپنیز تھا، جس نے نوڈلز پر بڑی ریسرچ کی تھی، مجھے نام نہیں یاد. اس نے کپا نوڈل کے اوپر بڑی ریسرچ کی اور اس نے دنیا کے اندر کپا نوڈل کے اعتبار سے جو کام کیا تو ہر گھر کے اندر وہ نوڈل پہنچ گیا. فریش نوڈلز کے مقابلے میں وہ کپا نوڈل کے طور پر پہنچا. ریسرچ کی، ویلیو ایڈیشن کی، ٹریمینڈس، ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کی ویلیو ایڈیشن ہے وہ نوڈلز کے اعتبار سے. تو آپ نے فرمایا کہ نوڈلز کی طرف انڈسٹری بن سکتی ہے، بسکٹس کی طرف جا سکتی ہے، رائس بسکٹ، رائس کی بہت ساری چیزیں. تو یہ ویلیو ایڈیشن کے حوالے